رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کئی ایسے لوگ بھی تھے توفیق الہی نے جن کی دستگیری نہ کی، وہ آب زلال کے اس چشمہ صافی کے قریب پہنچے لیکن پھر بھی تشنہ لب رہے۔ ان میں سے ایک کا ذکر بطور مثال پیش خدمت ہے۔ قبیلہ بنی بکر بن وائل کا ایک رئیس جس کا نام عاشا بن قیس بن ثعلبہ تھا، وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے روانہ ہوا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع اور خصال حمیدہ کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنے جذبہ، عقیدت و محبت کا اظہار بھی بڑی وارفگی سے کیا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو بعض مشرکین سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، عاشا کدھر کا قصد ہے؟ اس نے انہیں بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، یا ابا بصیر، یعنی یہ عائشہ کی کنیت تھی، تم اسلام قبول کرنے تو جا رہے ہو لیکن تمہیں علم ہے کہ اس مذہب میں زنا قطعاً حرام ہے، تم اس کے بغیر کیسے صبر کر سکو گے؟ اس نے کہا، بخدا اب مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ انہوں نے دوسرا وار کیا، کہا، اسلام تو شراب کو بھی حرام قرار دیتا ہے، کیا تم شراب سے بھی اجتناب کر سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ گھبرایا، کہنے لگا، بے شک یہ چیز بڑی مشکل ہے، نفس اس پر شاید ہی قادر ہو۔ پھر کہنے لگا، اچھا اب تو میں واپس جاتا ہوں، ایک سال اس مسئلہ پر غور کروں گا، آئندہ سال پھر آؤں گا اور اسلام قبول کروں گا۔ چنانچہ بدبختی اسے واپس لے گئی، لیکن موت نے مہلت نہ دی کہ وہ آئندہ سال حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو سکے۔ کفر کی حالت میں ہی وہ عالم آخرت کو سدھارا۔ رکانہ قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ طاقتور، دلیر اور کشتی کے فن میں بڑا ماہر تھا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں گھوم رہے تھے کہ ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے رکانہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس سے فرمایا، اے رکانہ، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں؟ کیا تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے؟ اس نے کہا، اگر مجھے یہ علم ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے تو میں اسے ضرور قبول کر لیتا اور آپ کی پیروی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تم تسلیم کر لو گے کہ میری دعوت سچی ہے؟ اس نے کہا، بے شک۔ اسے ظان تھا کہ اس جیسے شاذور اور پیل تن پہلوان کو پچھاڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ اسے خیال تھا کہ وہ چشم زدن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبوچ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھ اور میرے ساتھ کشتی کر۔ وہ غراتا ہوا اٹھا اور غم تھوم کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے پنجے میں پکڑ کر بھیجا تو وہ آن واحد میں زمین پر چت گرا ہوا تھا۔ اسے اپنے تن بدن کی ہوش نہ رہی، وہ دامن جھاڑتا ہوا زمین سے اٹھا اور کہنے لگا، ایک بار پھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر پکڑا اور زمین پر پٹخ دیا، پھر اٹھا اور کہنے لگا، یا محمد فدا ابی و امی، بڑے تعجب کی بات ہے، میرے جیسے پہلوان کو آپ نے پچھاڑ دیا۔ ہادی برحق نے فرمایا، اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہو اور تو میری دعوت کو قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھنے لگا، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیری رہنمائی کے لیے سامنے جو درخت کھڑا ہے اسے بلاتا ہوں اور وہ بھی میرے پاس آ جائے گا۔ وہ سراپر حیرت بن کر کہنے لگا، اچھا بلائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا، وہ چلتا ہوا حاضر خدمت ہو گیا۔ پھر اسے ارشاد فرمایا، اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ وہ اسی وقت واپس چلا گیا۔ رکانہ پہلوان دامن جھاڑتا ہوا وہاں سے اٹھا اور شرمندگی سے سر اوپر نہیں اٹھ رہا تھا، سیدھا اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا، اپنے صاحب کے جادو کے بل پر تم اہل زمین پر غالب آ سکتے ہو۔ میں نے آج تک ایسا زبردست جادوگر کوئی نہیں دیکھا۔
پھر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ یزید بن رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یکے بعد دیگرے 3 بار کشتی لڑی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے گرا لیں تو میں آپ کو 100 بکریاں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اسے بچھاڑ دیا۔ جب وہ تیسری مرتبہ چاروں شانے چل زمین پر آ گرا تو کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تک کسی نے میری پشت زمین سے نہیں لگائی۔ آج سے پہلے آپ سے زیادہ مجھے مبغوض کوئی نہیں تھا، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی چھاتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی بکریاں اسے واپس کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes our friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of earth, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔